ہر اعتبار سے ایک آدمی کو جہاں اچھا مسلمان ہونا ہے وہیں ایک اچھا انسان بھی ہونا ہے. اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہوتا ہے. ایک آدمی جب تک صحیح انسان نہ بنے وہ صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتا. تو اس زمانے میں ہم مختلف جہتوں سے گفتگو کیے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کہ سچائی کی اہمیت اور برکت. اس میں امام بخاری علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بندوں کی صحبت میں رہو. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے میں ہم دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. نماز پڑھنا یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اللہ سے ڈر رہا بندہ تب تو نماز پڑھا. روزہ رکھ رہا ہے بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے. تو اللہ سے ڈرو میں بات کافی ہو گئی تھی کہ ایک بندے کو اللہ سے ڈر کے رہنا ہے. تو پوری باتیں اس میں آ گئی. وہ اپنی فلاح کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور اپنی سدھار کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ اللہ سے ڈرو کی فہرست میں آ گیا. لیکن بندے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. بندے کے لیے صرف اللہ سے ڈرنا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اسے کوئی صحبت اچھی نصیب نہ ہو، یہ ڈرنا کبھی بھی اس سے ختم ہو جا سکتا ہے، کبھی بھی اس سے نکل سکتا ہے اور آدمی کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یہ جو ڈر و خوف اللہ کا تمہارے دل میں ہے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کی سنگت میں رہو، ان کے سامنے بیٹھو. یہ تمہارا مل بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا تمہارے اس خوف خدا کو برقرار رکھے گا. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہم برکتیں اس کی سماعت کریں گے کہ کیسی برکتیں ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ ہمارے کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، فقہ حنفی کے امام ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو احادیث کی صحابہ کرام سے، آپ تابعین ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پوری دنیا آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہے، پورے ائمہ وہاں پر سر جھکا دیتے ہیں آپ کی عظمت پر. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی جن کی ولادت کب ہوئی؟ جس روز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا، اس کے دوسرے دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات، آپ کی عظمت، آپ کے فقہی جو جوہر ہے اس کو پڑھ کر آپ کا یہ اعتقاد تھا کہ جب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو مسائل میں پیچیدگی آتی، وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتے، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مزار کے پاس آ کر نماز پڑھتے اور اس وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو دور فرمایا کرتا تھا. یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، اتنے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. اور یہ امام کا یہ عالم ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ مخلوق آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ کر آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، اکتساب علم ہو رہا ہے، لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ امام کا عالم یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی ہوتی، کچھ وقت مل جاتا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا سے کٹ کر، لوگوں سے جدا ہو کر ایک اللہ کے بندے کے پاس جاتے جس کو ہم بہلول دانا کہتے ہیں. حضرت بہلول دانا جو ایک مجذوب ولی ہیں، دنیا جنہیں مجذوب کہتی ہے. نام بھی کچھ عجیب تھا آپ کا. بہلول کا مطلب بالکل نادان انسان، دانا کا مطلب بڑا ہوشیار. مطلب کیا ہے؟ دنیا والے اس کو بڑا نادان سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت دانا ہے، بہت ہوشیار ہے. بہلول دانا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دن بھر مخلوق خدا کی خدمت کرتے، انہیں مسائل سمجھاتے، لیکن جب بھی موقع ہوتا یہ حضرت بہلول دانا کے پاس جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کو آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی راز و نیاز کی باتیں آپ حضرت بہلول دانا سے سماعت کرتے تھے. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ وہی شخصیت ہے کہ اتنے بڑے علم کے پہاڑ ہیں، جبل علم ہے، پوری دنیا علم والی آپ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام بتائیے آپ کی عمر شریف کیا ہے، آپ کتنے سال کے ہو؟ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں 2 سال کا ہوں. لوگ حیران ہوئے، حضرت
آپ اتنی بڑی عمر آپ کی ہے، آپ اتنی عمر رسیدہ ہو صرف 2 سال کے؟ تو آپ نے کہا لوگوں سنو، میں اتنے سال لوگوں کو یہ بتاتا رہا، یہ خدمت کرتا رہا، لیکن خدا کی قسم 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارے ہیں، وہی 2 سال میری زندگی کے اصل سال ہیں، وہی 2 سال کو میں اپنی زندگی کی اصل زندگی سمجھتا ہوں، میری زندگی کا اصل حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ سال ایک اللہ کے نیک بندی کی صحبت میں میرے گزرے ہیں۔ تو یہ صحبت ہے ہمارے سلف صالحین اکابر اور ہمارے بڑے حضرات اس طرح صحبت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل کہ آج پوری دنیا حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث میں بڑی تعریف کرتی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جس حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کو بعض حضرات تو بخاری کا بھی درجہ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دن میں مخلوق خدا کو درس دیا کرتے، حدیث سناتے، فقہ سناتے، مسائل سمجھاتے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور رات میں سناٹا چھا جاتا، آپ آہستہ آہستہ ایک بندے کے پاس نکل جاتے جس کو دنیا بشر حافی کے نام سے جانتی ہے، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا محبوب، ایک اللہ کا ولی، بشر حافی، جو گلیوں میں بازاروں میں گھومتے تھے تو ننگے پاؤں ہو کر گزرتے تھے، ننگے پیر میں چپل نہیں ہوتی۔ انہیں ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح تھا، اللہ تعالیٰ کا جو جلال تھا دل میں اس طرح تھا، جب جاتے تو ننگے پیر ہو کر گزرتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں گزرتے ہیں زمین پر؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ یہ زمین کو ہم نے اپنا بچھونا، اپنا فرش بنایا ہے، یہ اللہ کا فرش ہے۔ اور جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے دربار میں چپل اتار کر جاتے ہیں، چپل پہن کر نہیں جاتے۔ ایسی سوچ آپ کی ہے، ایسا تقویٰ ہے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ۔ جب آپ ننگے پیر چلتے تو اللہ کا انتظام یہ ہوتا کہ جہاں جہاں آپ جاتے وہاں پر جانور غلاظت نہیں کرتے تھے، جانوروں کو بھی آپ کا خیال تھا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی صحبت میں آپ جاتے اور راتوں رات بیٹھ کر رویا کرتے، زار و قطار، ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں، ذکر و اذکار میں رہ کر۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کے پاس دنیا آتی ہے، آپ کے پاس لوگ دور دراز سے حدیث لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ آپ سے مسائل سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ رات میں ایک مجنون شخص کے پاس جاتے ہیں جنہیں دنیا مجنون کہتی ہے، کوئی پتھر اٹھا کر انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انہیں ستاتا ہے، آپ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنو، دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول کی احادیث کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا ہوں، لیکن وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز کو میں سنا کرتا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز، حکمت کی باتیں، اسرار کی باتیں جو ان کتابوں میں نہیں ملتی، جو سینہ بسینہ آتی ہیں، میں وہ وہاں پر جا کر سنا کرتا ہوں۔ یہ صحبت کے سوا کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے صحبت صالح ہونا چاہیے، صحبت صالح۔ اسی لیے یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا کہ وہ جانتے تھے کہ مدرسوں میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو تعلیم ملتی ہے، وہ تعلیم کو اگر برقرار رکھنا ہے، اسے بلندیوں تک پہنچانا ہے، اسے کامیابی تک پہنچانا ہے، تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اولیاء کی دہلیز کا سہارا نہ لیا جائے، جب تک کہ مقربین کا سہارا نہ لیا جائے، جب تک کہ ان کے فیضان سے مشرف نہ ہو، یہ علم اس وقت تک ہمیں کام دینے والا نہیں ہے۔ یہی جانتے تھے ہمارے اسلاف۔ اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود کوئی حضرت بشر حافی کے پاس جا رہے ہیں، کوئی حضرت بہل الدانہ مجذوب کے پاس جا رہے ہیں، اور کوئی ہیں کہ حضرت مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم پوری دنیا میں آپ کا تصوف، آپ کا زہد، آپ کا تقوی مشہور ہے، آپ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولانا روم تا غلام شمس تبریز نشد، کہ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتا۔ یہ مولانا روم جسے دنیا آج مولوی سے یاد کرتی ہے، بڑا ظاہر سمجھتی ہے، یہ اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا جب تک کہ وہ شمس تبریز کی صحبت اختیار نہیں کر پایا، جب تک وہ شمس تبریز کی صحبت میں کچھ وقت نہ گزارا، اس وقت تک وہ مولوی بھی نہیں بن سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا زہد، اتنا ورع، تقوی، علم رکھنے کے باوجود کسی کی صحبت میسر نہ ہو تو انسان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں، بہت سے روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 5532، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ حضور نے فرمایا
اچھے اور برے آدمی کی صحبت کی مثال کیسی ہے؟ مشک بیچنے والے عطار کی طرح اور بھٹی کو خوب سلگانے والے بھٹی والے کی طرح ہے۔ بھٹی میں خوب وہاں پر آگ سلگائی جاتی ہے، وہاں پر کوئلے ہوتے ہیں، وہاں پر چنگاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایک عطار عطر فروش کی مثال ہے اور بھٹی چلانے والے کی طرح ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اما حامل المسک، رہا یہ عطر فروش عطار، اس کے پاس جاؤ گے، اس کی صحبت میں رہو گے، کیا ہوگا؟ اما ان یحدیک، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ممکن ہے عطر فروش ایک فری میں مفت میں تمہیں عطر کی شیشی دے دے، کچھ عطر مفت میں دے دے کہ بھائی لے جاؤ تم میرے دوست ہو، وہ دے دے۔ اگر اس کا دل اتنا بڑا نہ ہو عطر بیچنے والے کا جو تمہارا دوست ہے، اتنا فائدہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوگا وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، کہ تم کم از کم اپنے جیب خاص سے پیسے دے کر اس سے عطر خریدو گے اور تم معطر ہو جاؤ گے۔ عطر وہ نہیں دے گا تو تم تو خرید لیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، وہ دینے پر بھی آمادہ نہ ہو، آپ لینے پر بھی راضی نہ ہو، اس کی صحبت میں رہنے سے کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ جتنی دیر اس کی صحبت میں رہو گے تمہیں وہاں پر خوشبو ضرور آئے گی، وہاں پر خوشبو ضرور آئے گی، اس سے تم اپنے دل کو خوش کرو گے۔ خوشبو روح کی غذا ہے، تم اپنے روح کو غذا دیتے رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو خوشبو کیا ہے؟ روح کی غذا۔ اچھے آدمی کی صحبت میں رہو، یا تو خود تحفہ دے گا یا آپ خریدیں گے، یا خود وہاں پر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم فائدہ تمہیں ضرور پہنچے گا، تمہاری روح کو تقویت پہنچے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اب رہا نافخ الکیر، بھٹی والا، اس کی صحبت میں رہو گے تو ہوگا کیا؟ اما ان یحرق ثیابک، ایک نقصان یہ بڑا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چنگاری بڑی اڑ کر تمہارے کپڑوں پر گر جائے تو خدشہ ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں، یہ بڑا خدشہ ہے۔ پھر اگر یہ نہ ہو اتنا بڑا نقصان تو کم از کم اتنا تو نقصان ضرور ہے کہ اس کی صحبت میں رہنے سے گرم بھاپ آتی ہے، اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، حضور نے فرمایا اچھوں کی صحبت میں رہو، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اگر کہ تمہیں احساس نہ ہو اس کا، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برائی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تاکیدیں دے کر فرمائی کہ اچھوں کی صحبت میں رہو۔ تو اس حدیث میں، اس آیت قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم تقوی شعار بندے بنو، تقوی اللہ کا حاصل کرو، پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہاں پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک سچائی نیکی کی دعوت دیتی ہے، سچائی یعنی سچ کہنا نیکی کی طرف بلاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی آدمی کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے، وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی سچ کہتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ صدیقین بہت بڑی جماعت ہے، آدمی سچ کہتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ، پھر وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اس کے برخلاف جھوٹ کہنا، غلط بات کرنا، غلط بیانی کرنا، یہ یہدی الی الفجور، یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ کہتا جاتا ہے یہاں تک کہ فہرست میں اسے کذاب لکھا جاتا ہے، کذاب یعنی جھوٹے لوگوں کی فہرست میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جو سچائی جھوٹ کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من ندن ما جاء به، کہ آدمی جب جھوٹ کہتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو بدبو پیدا ہوتی ہے منہ میں، اس کے بدن میں، اس کے جسم میں، اس کے اطراف و اکناف 1 میل کی دوری فرشتے اختیار کر لیتے ہیں، فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جایا کرتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں، آدمی کے محافظ ہوتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ اگر ہمارے کوئی محافظ نہ ہو
ہم چل رہے ہیں، ہمارے فرشتے اگر نگرانی نہ کریں تو کب کے ہم ختم ہو جاتے۔ جنات بہت زیادہ ہیں، شیاطین بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے ساتھ بہت سے فرشتوں کو محافظ بنا کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں، وہ ڈیفینس کرتے ہیں۔ جتنے بھی شیاطین کے حملے ہوتے ہیں ان کی حفاظت، ان سے حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے۔ یہ جو ہمارے محافظ فرشتے ہیں، اگر آدمی جھوٹ کہتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے ہم سے جدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں حادثات پیش آ سکتے ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برائی سے ہمیشہ بچا کرو، جھوٹ سے ہمیشہ بچا کرو۔ ایک حدیث ہے اس ضمن میں، حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں۔ منافق جو 2 چہرے والا ہوتا ہے، ایک علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ کہتا ہے کچھ بات گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ منافق کی عادت ہے، اللہ ہمیں بچائے منافقین کی عادت سے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت منافق کی یہ ہے کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ مجھے خلاف ورزی کرنا ہے۔ پھر تیسری اس کی علامت یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دار بنایا جاتا ہے، امین بنایا جاتا ہے کہ امانت رکھو میری تمہارے پاس، امانت رکھ لیتا ہے لیکن اس میں خیانت کرتا ہے، تو یہ منافقین کی عادت۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِ، رات میں 2 لوگ میرے پاس آئے، حضور نے فرمایا خواب میں۔ یہ واقعہ معراج کا واقعہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب یکذب بالکذب تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الی یوم القیامہ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے رات میں واقعہ دیکھا کہ ایک آدمی کے جبڑے کاٹ دیے جا رہے تھے، جبڑے نوچ دیے جا رہے تھے، کھینچ کر پھاڑ دیے جا رہے تھے، آپ نے جو دیکھا، فرشتوں نے کہا کہ آپ نے جو دیکھا یعنی معراج میں، مفسرین نے کہا، محدث شارحین حدیث نے کہا کہ معراج کی شب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے جبڑے کاٹ دیے جا رہے ہیں، پھاڑ دیے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے۔ تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو دیکھا ہے کہ جس کے جبڑے پھاڑ دیے جا رہے تھے یہ وہی شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ کہا کرتا تھا، دنیا میں جھوٹ باتیں کہا کرتا تھا، تو اس کی جھوٹ کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت اس پر آئی ہے کہ اس کے جبڑے جہنم کی آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اس جھوٹ کہنے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہے۔ ایک دنیا کی تباہی کیا ہے کہ اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ کہے، سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ کہا، اب زندگی بھر اعتبار نہیں ہوتا۔ اس اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے سالہ سال بیت جاتے ہیں کہ اب ہمیں پھر اسے معتبر سمجھنا ہے، اب ہمارا اس پر جو یقین تھا، اعتماد تھا، وثوق تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سال سال گزر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی اس کو کام کرنے میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جھوٹ کہنے والا دنیا میں کبھی بھی ایک معتبر انسان رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر اخروی سزا یہ ہے، اور دنیا کی یہ بھی ایک سزا یہ تھی کہ فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی حادثات کا وہ شکار ہو سکتا تھا۔ پھر آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جبڑوں کو فرشتے جہنم کی خینچوں سے کاٹتے رہیں۔ حضور نے خاص طور پر بندوں کو تعلیم دی کہ اس سے بچو۔ ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور سلف صالحین فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، اپنی زندگی کے 2 پہیے بناؤ۔ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے اگر تمہارے صحیح اور سالم رہیں تو پوری زندگی کی تو گاڑی تمہاری ہمیشہ کے لیے بالکل صحیح چلے گی، صحیح و سالم چلے گی، اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی اور وہ بالکل راہ نجات کی طرف پہنچ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا پہیہ ہے، پہلی سیڑھی ہے نجات کی، وہ ہے صدق مقال، سچ بات کہنا، اور دوسرا ہے اکل حلال، حلال روزی کھانا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی انہیں معمولی سمجھتا ہے، لیکن ان 2 چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، ان 2 چیزوں کی عدم موجود کی وجہ سے انسان تباہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں اس دنیا کی زندگی کی فلاح اور بقا، اس دنیا کو ہم کامیاب بنانا ہے، 2 چیزیں ہماری بنیاد ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہیں؟ ایک ہے اکل حلال اور ایک ہے صدق مقال۔ اکل حلال، حلال روزی کھانا، اور ایک ہے صدق مقال، سچ کہنا، سچائی پر زندگی گزارنا۔ صبح اٹھے تو سچ، دوپہر سچ، شام سچ، اٹھنا بیٹھنا سچ، ہماری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے۔ حتیٰ کہ بچوں کو بھی ہم جب تعلیم دیں تو بچوں کو آس بتانے کے لیے بھی جھوٹ بات کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ جھوٹ جو ہم ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں آس بتانے کے لیے، انہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے،
جھوٹ کا سہارا لیں گے تو ان کی تربیت اسی جھوٹ سے ہوگی، تو آئندہ چل کر وہ تمہیں بھی جھوٹ کہیں گے. کبھی بھی جھوٹ کہنا ہی نہیں ہے. یہ زندگی کے دو بنیادی اصول ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح طور پر عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا شمار صدیقین میں فرمائے. اللہ تعالی ہماری زبان کو، ہمارے منہ کو اور ہمارے ہر عضو کو اس کی عبادت کے لیے اور اس کی ریاضت کے لیے استعمال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے پرہیز کرنے، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.